نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک دلچسپ مکالمہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ دو سوال اکثر قادیانی جو ہے اٹھاتے ہیں اور ان پر بحث کرتے ہیں، تو آئیے ایک واٹس ایپ گروپ میں اس پر مکالمہ ہوا وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ امتیاز صاحب نے ایک آڈیو لگائی تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، میں آپ کو سامنے پلے کرتا ہوں۔ قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لليهود إن عيسى لم يمت، إن عيسى لم يمت۔ نبی نے کہا یہودیوں سے، دیکھو عیسیٰ نہیں مرے ہیں، إن عيسى لم يمت، عیسیٰ نہیں، وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة۔ دیکھو حضرت عیسیٰ مرے نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے پہلے واپس آئیں گے تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ دیکھ لو، آپ تو کہتے ہیں غلام محمد قادیانی ہے، نبی بتا رہے ہیں یہودیوں کو جو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، سنو کان کھول کر، وہ مرے نہیں ہیں، واپس آئیں گے تمہیں سمجھانے کے لیے، حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ اب غلام محمد قادیانی کیا کیا جائے، خیر اور بھی باتیں ہیں۔ تو یہ روایت ہے، یہ توفیق الرحمن، اس کے علاوہ یہ ابن جریر نے بھی روایت کی ہے، اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے، اور امام سیوطی نے بھی روایت کی ہے اپنی تفسیر در منصور میں۔ تو اس میں واضح طور پر رجوع کا لفظ ہے کہ لوٹ کر آئیں گے۔ اس پر یہ راشد گھمن صاحب نے آیت لگائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدیقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ تو یہ اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس پہ کیا پیش کرتے ہیں یہ میں پلے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، ہم قرآن مجید کی مانیں گے یا کہ آپ مختلف اقوال جہاں سے بھی مرضی لے آئیں اس کی مانیں گے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا کوئی بھی انسان لمبا دیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے یہ نیچے آیات لگا دی ہیں، اور یہ آیات واضح طور پہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک انسان ہی تھے، اور ایک انسان کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے سنت رکھی ہے، جو ان کے لیے خدا تعالیٰ نے قوانین رکھے ہیں، اسی کے مطابق ہی وہ رہتا ہے۔ میں یہاں جو آیات لگائی ہیں، اس میں نیچے والی آیت میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ میں کبھی کوئی ایسا دیکھا ہے جو لمبی زندگی رہا ہو؟ اگر میں تمہیں بھی موت دے دوں تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی آپ سے پہلے بھی نہ رہا ہے، نہ اب بھی کوئی لمبا چر رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو طاقت بنائی ہے اسی کے مطابق ہی وہ دنیا میں رہتا ہے، اسی کے مطابق چلا جاتا ہے۔ اور یہ باتیں آپ کے ذہن میں تب نہیں آتی کہ آپ کے ایک تصور ذہن میں بچ گیا ہوا ہے، اور اس کے مطابق آپ بس ہر چیز کو طویل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آیت واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے دیکھا نہیں، کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے جو لمبا عرصہ رہا ہو؟ تو جب کوئی پہلے بھی نہیں رہا تو تم بھی نہیں رہو گے۔ یہ بات واضح کر رہی ہے کہ کوئی بھی انسان لمبا چر نہ زندہ رہتا ہے، نہ اس کی یہ وقت ہی ہے۔ باقی بھی 20 آیات میں اللہ تعالیٰ مختلف مواقع پہ مختلف حساب سے بتا رہا ہے کہ انسان کی کیا طاقت ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ انسان سب سے پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اعضاء کام کرنے چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ حقیقی اللہ کو جا ملتا ہے۔ تو یہ باتیں جب اگنور کریں گے تو یہ تصور آپ کے ذہن میں آئے گا۔ نمبر 2، بہت غور کرنے کی بات ہے، اگر آپ کا دبین وہاں تک نہیں پہنچتا، مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کیسے لوگوں کی سوچیں ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے کہنے کے مطابق اوپر ہیں، وہ نیچے آ جائیں گے قیامت سے پہلے،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو بھیجی ہیں، جتنی بھی آیات ہیں جن سے آپ اوپر لے کے جاتے ہو، یہ قرآن مجید سے نکال دی جائیں گی؟ یہ قرآن مجید میں آخری قیامت کے آخری دن تک، آخری لمحے قیامت تک بھی یہی، دنیا کے آخری لمحے رہنے تک بھی یہ بتاتی رہیں گی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو یہ نہیں سوچتے، وہ اپنے سامنے بیٹھ کے پڑھیں گے کہ یہ کتاب کو جس کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا، تو وہ اپنے سامنے بیٹھ کے اسی آیت کو پڑھ کے لوگوں کو بتائیں گے کہ عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا ہوا ہے۔ ویسے سوچ آپ کی سوچ پر صدقے جانا چاہیے۔ السلام علیکم۔ یہ آیت بھی واضح طور پہ بتا رہی ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اس کا ترجمہ پڑھ لیں کہ آپ سے پہلے رسول گزر چکے، رسول ہیں، جمع ہے رسولوں کی، اس میں سے کوئی بچا سکتے ہو تو کیسے بچاتے ہو؟ اپنے صرف ذہن کے اعتبار سے، ورنہ جب کہا کہ آپ سے پہلے رسول گزر چکے تو آپ سے پہلے اگر عیسیٰ علیہ السلام تھے تو وہ گزر چکے، یہ بات آپ کے ذہن میں کیوں نہیں گھستی؟ جی تو یہ دوسری آیت ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ یہ دو آیتیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ تو پہلی بات کے جواب میں تو میں نے ان کو یہ ٹیکسٹ کیا ہے کہ جو یہ پوچھتے ہیں کہ وہ اتنا عرصہ کیسے زندہ رہیں گے عیسیٰ علیہ السلام، تو مرزا طاہر احمد صاحب نے بھی اعتراض کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال سے زندہ کیسے ہیں اور وہ بوڑھے کیوں نہیں ہوں گے، جبکہ اسپیس یعنی آسمان کہاں ہے اس کا کسی کو علم نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، لہذا مرزا طاہر صاحب کو علم نہیں تھا کہ دراصل مختلف جگہ پر مختلف وقت اور اس کے اثرات بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ بلیک ہول کے پاس چلے جائیں تو وہاں گزارا 1 منٹ زمین کے کئی ہزار سال کے برابر ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی وارم ہولز کا نظریہ ہے، اس کے تحت آپ کروڑوں نوری سال کا سفر چند لمحوں میں طے کر سکتے ہیں، مگر یہ تھیوریز ہیں، ہمیں سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی پر اس لیے ایمان رکھیں کہ آج کی جدید سائنس سے یہ نظریہ ثابت ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ وہاں بھی چند گھنٹے گزرے ہوں اور یہاں 2000 سال گزر گئے ہیں، یا وہ ایسی جگہ موجود ہیں کہ جہاں قیامت کی قید نہیں۔ ہم تو ان کی آمد ثانی پر اس لیے ایمان رکھتے ہیں کہ کیونکہ بہرحال یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چونکہ مرزا طاہر صاحب کے ماننے والوں کا دماغ انتہائی موٹا ہوتا ہے، یہ وہ جانتے بوجھتے بھی حقائق کو نہیں مان سکتے، اس لیے انہیں یہ سب سمجھانا کافی مشکل ہے۔ تو یہی وجہ اب یہ عقلی جو ہیں وہ عقلی گھوڑے لڑا رہے ہیں۔ اب ایک اور آئے ہیں جی مقصود احمد صاحب، کہتے جی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لمبی زندگی نہیں دی گئی ہے، تو یہ ان کی فکر پڑ گئی کہ ان کی زندگی لمبی تو نہیں ہو رہی۔ جی قرآن پاک کو اپنے لینا ہے، حدیث کو نہیں لینا ہے، چلے آپ نے کلیئر کر دیا ہے۔ تو جو قرآن پاک کی بھی آپ آیت لے کر آئے ہیں تو آپ کوئی آیت یہ بتا رہے ہیں جی لمبا عرصہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو بھیا اب لمبا عرصے کا کوئی مدت کا تعین کون کرے گا؟ وہ آپ کریں گے یا یہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے؟ وہ یعنی آپ نے بتانا ہے، تو بات تو آپ پہ آ گئی، تو آپ تو اپنے ہی بتا رہے ہیں، قرآن سے تو آپ نے پوری بات نہیں بتائی۔ ٹھیک ہے، قرآن سے تو آپ نے پوری بات نہیں بتائی، قرآن سے تو آپ نے آدھی قرآن کا ہی لے لی اور آدھی اپنا آپ بتا رہے ہیں لمبا عرصہ، وہ بھی آپ نے کوئی نہیں طے کیا کہ کتنا لمبا عرصہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کا میں نے جواب دیا کہ بالکل کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا بشمول عیسیٰ علیہ السلام، ہوا ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کہتا ہے ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی زندہ رہیں گے۔ یہ نمونہ دیکھیں، میں اس کی شکل بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کو میں نے کہا کہ ساری زندگی تو سبھی زندہ رہتے ہیں، یعنی یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے کہ بندہ زندہ ہوتا ہے، کہہ رہے جی ساری زندگی زندہ رہیں گے۔
یہ بونگیاں مارے گا یہ جوکروں کی طرح. اس کو میں آپ کو شکل دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ نمونہ ہے. یہ جوکر ہے. اس کا حلیہ چیک کریں. چلے اب میں مزید نہیں کہتا پھر. اچھا آگے چلتے ہیں. یہ اخبار میں لکھی ہو کہ جی راشد صاحب یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا نہ ہی رہے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم یہی مانتے ہیں. آپ کو کس نے کہا کہ ہم ان کو ہمیشہ مانتے ہیں؟ تو باقی ٹائم سپیس میں زمین پہ جو عوامل ہے ان سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے. تو باقی آخر میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ آسمان پر زندہ ہیں تو واپس آئیں گے، تو قرآن میں لکھا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا. یہ آپ پتہ نہیں کیسا آپ کا ذہن ہے. قرآن پاک میں جی وہ کیسے پڑھیں گے، وہ کیسے کہتے رہیں گے قرآن میں لکھا ہے. میں قرآن پاک میں ماضی کی بات لکھی ہے. اب اگر کوئی بات سچی لکھی ہو، مثلا کسی اخبار میں لکھی ہو کہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں جگہ گیا، ٹھیک ہے، تو اب اگر وہ اپنے گھر واپس آ جاتا ہے، مثلا عمران خان جو ہے وہ چائنا کا دورہ کرنے گیا یا شہباز شریف گیا، اب وہ واپس آ کے اگر وہ اخبار میں پڑھتا ہے بھائی تو لوگ اعتراض کریں گے بھائی تمہارے بارے میں تو لکھا ہے کہ وہ تم چائنا گئے تھے تو تم یہاں کیا کر رہے ہو. کیسی بچوں والی بات کرتے ہیں آپ لوگ. اور یہ آپ اکیلے نہیں ہیں، پتہ نہیں آپ سبھی ایم ٹیوں نے یہی رٹا لگایا ہوا ہے. یہ دیکھیں اس نے پھر وہ آیت لگائی ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. کہتا ہے جی پیغمبر تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا طے نہیں کیا. کہ جی تم سے پہلے. اس کو غور سے دیکھیں. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. چلیں خیر یہ اس نے ٹیکسٹ کیا ہے 10 بار پہلے لائن پڑھو، صاف لکھا ہے حضور علیہ السلام سے پہلے. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ گویا آپ کے مطابق حضور سے پہلے والے تو ہمیشہ نہیں رہ سکتے تھے، تو بعد والے ہمیشہ رہ سکتے ہیں. اس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا. پڑھتا ہے نہ کہ السلام علیکم. جی میں بھی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر یہ مانتے ہیں لوگ، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ ماں قاتل ہو ماں صلبو ہو وغیرہ، کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو صلیب پر نہیں کہا گیا تو وہ اوپر ہی چڑھ گئے. اگر اوپر چڑھا مانتے ہیں تو پھر وہ یہ آیات قیامت کے دن تک یہی بتاتی رہیں گی کہ وہ اوپر ہی چلے گئے. اوپر چلا جائے تو وہ پھر قرآن مجید کی روح سے واپس بھی نہیں آ سکتا، واپس بھی نہیں آ سکتا. اگر جب اوپر چلے گئے ہیں تو واپس آنے کا تصور ہی ختم کر دیں کہ واپس کوئی نہیں آئے گا. پھر چلو ان کے اس کی انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی کہ واپس سے نہیں آ سکتا. یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اس قول میں کچھ نہ کچھ وزن ہو سکتا ہے صرف جانے پر، لیکن وہ وہاں بھی وہ جو ورفع اللہ کہتا ہے نا، جب ورفع کسی انسان کے متعلق کہا جاتا ہے تو اس کے درجات کا ہوتا ہے. وہ احادیث میں بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے درجات بلند کرتا ہے وہ 7ویں آسمان تک. یہ ایک حدیث ہے، مجھے ابھی تک سامنے نہیں آ رہی، میں ڈرائیو کر رہا ہوں تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا. تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اللہ نے اس کے درجات 7ویں آسمان تک رفع کر دیے. تو یہ رفع اس میں تواضع کا ذکر ہے. اذا تواضع العبد، جب بندہ تواضع کرتا ہے تب ظاہر سی بات ہے درجات بلند ہوتے ہیں، ثواب کی بات ہے وہاں پہ. تو جو قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے وہ تو قتل اور صلب کی نفی کے بعد ہے کہ یہودی قتل کر رہے تھے، سولی دے رہے تھے، تو اللہ نے کیا تدبیر کی وہ بتائی ہے. تو وہاں پر تو درجات کی بحث ہی نہیں ہو رہی، وہاں پر تو زندہ ایک شخص کی بات چل رہی ہے. رفع کا مطلب اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، نہ کہ کسی کو اس کو اٹھا لینا ہوتا ہے. اگر کسی کی ورفع آئے، جیسے ہم 2 سجدوں کے درمیان میں بھی ایک دعا پڑھتے ہیں، اس میں بھی ورفع اللہ آتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات، اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کر. یہاں وہاں ہم نہیں کہتے کہ ہمیں بھی اس طرح ہی اٹھا لے پورا سیدھا سیدھا ہی. اللہ تعالیٰ سے درجات کی بلندی کی دعا مانگی جاتی ہے، نہ کہ یہ اٹھانے کی. یہاں تک
ایک ایک جگہ پہ چلو اختلاف ہو تو وہ تو چلو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن 20 آیت مختلف اطوار سے یہ واضح کر رہی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیسے انسان پیدا ہوتا ہے، کیسے انسان مرتا ہے، کیا کیا اس کے ساتھ ہوگا، کیا آگے جا کے ہوگا، یہ سب انسانوں کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک ہے، کسی سے کوئی منفرد نہیں ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے اوپر آیت لگا دی ہے، وہ حضرت یہ دیکھیں صرف عقلی گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی تو پیدائش بھی الگ ہے دوسرے لوگوں سے، اس کا انہوں نے بھول گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی یہی ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافع کا نہیں، یہ دوسری آیت ہے، تو یہ میں اوپر لکھائی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، نیچے لا کے دیتا ہوں۔ تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی کوئی رسول نہیں رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کوئی انسان زندہ نہیں رہا، تو یہ واضح طور پہ سب آیات اس کو ڈیفینڈ کرتی ہیں۔ باقی آنے کا جو تصور ہے وہ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیثوں میں کہا ہے، اور قرآن مجید میں بھی ایک پیشن گوئی کی گئی ہے کہ میں بعد میں آؤں گا، جہاں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہے کہ میں بعد میں میرے بعد کوئی آئے گا، تو وہ تصورات سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والا کوئی ہے۔ ان تصورات سے باتیں کو سیکھنا پڑتا ہے، نہ کہ جو ذہن میں آئے اور جو مسیح لوگوں سے عقیدہ لے کے آپ آگے ادھر پیش کرتے ہیں، وہ اس کو ہم ڈیفینڈ۔ السلام لے جی، آنے والا کوئی آئے گا، آپ یعنی کہ وہ پورا نام بتایا تو کوئی آئے گا، وہ اس کو مجہول نکرہ ہی بنا دیا۔ یہ بھی ان کا ایک بڑا تجل ہوتا ہے۔ نہیں راشد صاحب، آپ کو سمجھنے میں شاید کوئی غلطی لگی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام یسوع علیہ السلام سے پہلے نہیں گزرے، حضور علیہ السلام سے پہلے بالکل گزرے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پہلے گزرے ہیں، لیکن پہلے گزرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بعد میں نہ ہو۔ اب حضرت سلمان فارسی تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی گزرے ہوئے تھے، لیکن وہ آپ کے بعد بھی کافی عرصہ زندہ رہے۔ تو یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ جی پہلے گزرے ہیں تو بعد میں نہیں ہو سکتے؟ کہتے جی ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو یہ لوگ اس وقت قرآن میں تبدیلی کر لیں گے، جہاں پر آسمان پر جانا لکھا ہے وہاں پر یہ لوگ آسمان سے نیچے اترنے کا ترجمہ کر لیں۔ یہ بونگی ماری ہے اس نے۔ مطابق واپس ہو کے واپس۔ السلام علیکم جی محترم ہم نے نہیں رٹا لگایا ہوا ہے، جو بات جس طریقے سے بیان کی جاتی ہے اس کو اسی طریقے سے سمجھنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید کی جو پیشن گوئی ہیں جو اس طرح کی طریقے سے ہیں اس طریقے سے ہیں۔ آپ آنے کے متعلق تصور رکھ ہی نہیں سکتے اگر ان آیات سے یہ ترجمہ لیں گے کہ وہ زمان اٹھا لیے گئے۔ جب اٹھا لیے جاتے ہیں کوئی چیز تو وہ پھر قیامت تک یہ آیت اسی طرح پڑھتے رہو گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے آنے کے مطابق واپس ہو کے واپس چلے جائیں گے تو یہ یاد پھر لوگ اس طرح پڑھیں گے۔ اور جو دور چلو آپ یہی کہیں گے نا کہ ان کے دور میں لوگ سامنے دیکھ لیں گے، سامنے کون دیکھے گا؟ 100-200 سال گزرنے کے بعد پھر دنیا جب قرآن مجید پڑھے گی اس میں تو کہے گی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا آپ کے ترجمے کے مطابق، تو وہ پھر وہ یہی اعتبار کریں گے اور حالانکہ سامنے دفن کر کے آئے ہوں گے، آپ کے کہنے کے مطابق 40 سال وہ زندہ رہیں گے۔ تو یہ باتیں آپ کے دین میں اس لیے نہیں گھستی ہیں کہ آپ کے صرف تصور میں بس جانے کا تو ہے لیکن لانے کا بھی ہے، لانے کا متعلق یہ دونوں چیزیں اکٹھی سوچیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ شاید غصہ ہے۔ یہ باتیں جو آپ مثالیں دے کر کہہ رہے ہو نا، وہ چلا گیا چین تو واپس آئے گا تو کیسے آ گیا، یہ اور باتیں ہیں۔ وہ باتیں روحانی جو ہیں جو سامنے قرآن مجید کی ہیں وہ اٹل ہیں۔ قرآن مجید کی آیات جو ہیں قیامت کے دن تک یہی ثابت کرتی رہیں گی کہ جو آپ کے ترجمے کے مطابق کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اوپر اٹھا لیا تو وہ پھر قیامت کے دن تک وہیں رہیں گے، آ نہیں سکتے آپ کے خیال کے مطابق جیسے چپتے وقت۔ لیکن یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا نہیں ہے نا کہ وہ قیامت کے دن تک اوپر ہی رہیں گے، یہ تو نہیں لکھا ہوا۔ یہ ٹھیک ہے کہ جن لوگوں نے چاند ایک لوگوں نے مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا، چاند نے دفنا دیا، وہ تو دفنا دیں گے، لیکن جب قرآن پاک میں جو آیت آپ کہہ رہے ہیں پڑھیں گے وہ اس وقت کی تو نہیں پڑھیں گے،
وہ پوری پڑھیں گے نا، وہ کوئی آدھا ٹکڑے تو نہیں پڑھیں گے، وہ یہ بھی لکھا ہوا دیکھ لیں گے کہ یہ اس وقت اڑایا تھا جب یہودی جو تھے قتل کرنا چاہ رہے تھے، سولی دینا چاہ رہے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، نہ کہ اب کا مثلاً اگر فرض کریں مثال کے طور پر 2050 میں آتے ہیں، 3000 سال 3000 سن میں آتے ہیں، جس بھی آتے ہیں، تو وہ اس وقت کا تو نہیں قرآن میں لکھا کہ اس وقت اٹھایا، وہ تو پہلے کا لکھا، پہلے کے بارے میں لکھا ہے۔ اس کی مثال بھی میں نے آپ کو دی ہے۔ ابھی شباز شریف مثلاً چائنا سے ہو کے آتا ہے، تو ویسے تو اخبار میں اگر مثلاً چھپ جاتا ہے کہ جی وہ چائنا گیا ہے، ابھی وہ آئے تو کوئی اس کے آگے اخبار رکھ دے بھئی آپ کی تو خبر لگی ہے، آپ چائنا میں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، تو وہ اس کے اوپر ہنسے گا ہی بھئی یہ تم نے کیسی بات کی ہے، اخبار میں جو بات لکھی ہے وہ تو پہلے کی بات لکھی ہے، جس تاریخ کو میں گیا ہوں، جب میں گیا ہوں، تو ابھی مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ تو اخبار میں بھی ویسے کا ویسے ہی لکھا رہے گا اور وہ ویسے ہی پڑھا جائے گا جیسے چھپتے وقت تھا، اخبار کے چھپتے وقت، تو جو بات جس وقت کے بارے میں لکھی ہوتی ہے وہ ویسے ہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کیسی عجیب و غریب، کوئی اعتراض بھی بندہ کرتا ہے تو کوئی سوچ سمجھ کے کرتا ہے، تو لیکن آپ پھر بھی اس پہ اڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے ملنگ کہہ رہے جی محمد عمر فاروق صاحب یا 72 میں سے کوئی بھی آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہے، صدقے خود اس کے منہ میں گنگنیاں ڈلی ہوئی ہیں، خود اسے بولا نہیں جا رہا، مونگیاں مارنے میں آگے ہے، یہ شکل بھی آپ کے سامنے ہے، اور مجھے یقین ہے اس کو سوال بھی سمجھ نہیں آیا ہوگا، یہ بس ایسے ہی شکلیں چھوڑنے کے لیے۔ تو اب یہ نیا قادیانی آ گیا ہے، وہ راشد صاحب تو مصروف ہو گئے ہیں، تو ان کی سنتے ہیں جی۔ عمر فاروق بٹ صاحب، آپ اخبار کی تشبیہ دینے لگ گئے ہیں اس کے ساتھ کہ اخبار میں جو بات لکھی ہے، اخبار میں تو بات لکھی، واقعہ آیا تو ختم ہو گیا، اخبار ہو گئی تاریخی، تو پھر قرآن کریم کوئی پھر تاریخ ہی ہوگی نا، یعنی وہ تاریخ سے ختم ہو جائے گا کام، تو وہ جو آیت ہے اس کو آپ نکال دیں گے، جب آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں اب پوری دنیا کے لیے نبی ہوں، جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں دنیا میں سکون ہو جائے گا ان کے آتے ساتھ ہی کہتے ہو کہ نہیں وہ خون بھی کریں گے، کافروں کو مار بھی دیں گے، تو آتے ساتھ ہی جب سکون ہو جائے گا تو وہ ساری دنیا کے لیے ہے نا، جب آئیں گے تو لیکن قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، رسولاً الی بنی اسرائیل، تو جب کوئی بندہ کھڑا ہو جائے پوچھے کہ بھئی آپ تو رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف، تو وہ کیا کہیں گے کہ اب میں پوری دنیا کی طرف رسول بن گیا ہوں، تو پھر سٹیٹس ہی بدل گیا نا ان کا، پرانے تو رہے ہی نہ، پھر وہ تو پھر ایک نیا نبی آ گیا۔ جی ججا صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تشبیہ دی ہے اخبار کے ساتھ، تو اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ اخبار میں کچھ واقعات ہوتے ہیں تو قرآن پاک میں بھی کچھ واقعات ہیں، تو باقی جو اخبار میں واقعہ کوئی لکھا ہوتا ہے تو وہ ختم اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ پرانا ہوتا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے تو قرآن کریم میں اگر کیا پرانے واقعات نہیں لکھے ہوئے، پرانے انبیاء کے بہت سے واقعات لکھے ہوئے ہیں، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا یہ بھی ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، تو اس لیے میں نے اخبار کے اندر خبر کی سے تشبیہ دی ہے، تو لیکن چونکہ قرآن کی جو بات ہوتی ہے وہ قرآن کی حیثیت سے عقیدے میں بھی داخل ہوتی ہے، اور اگر وہ قرآن کی بات سچی ہوتی ہے اور جو اخبار میں لکھا ہے اگر وہ بھی بات سچی ہے تو پھر وہ مشابہت بنتی ہے۔ اصل بات کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ پھر آپ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیت نکالنی پڑے گی، یہ وہ، اس کا آپ نے نہیں جواب دیا، وہ کیسے نکالنی پڑے گی؟ کیا اگر پہلے ہی جو خبریں چھپی ہوئی ہیں، کیا اگر مہینے پہلے اخبار کی جو خبریں ہیں کہ وہ مہینے بعد اس کو غلط ہو جاتی ہیں کہ چونکہ جی وہ مہینہ پہلے واقعہ ہوا تھا تو اب وہ غلط لکھا ہوا ہے جی، اب مہینے بعد کیوں وہ ایسے ہی ہے، اب اس کو نکال لو اخبار میں سے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کبھی کسی نے کہا ہو یا سوچا بھی ہو؟ یہ بس آپ لوگوں کی عجیب و غریب سوچیں ہیں کہ جو مہینے بعد یا 2000 سال بعد یا 1400 سال بعد وہ نکال دینی چاہیے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آپ لے کر آتے ہیں عجیب و غریب سوال۔ تو باقی جو دوسری آپ بات کر رہے ہیں کہ چلے لمبی ہو رہی ہے، میں تو
دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ پوری دنیا کے لیے کہیں گے کہ میں نبی ہوں، یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ کس جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ میں پوری دنیا کے لیے بطور نبی کی آیا ہوں؟ ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ آپ دکھا سکتے ہیں قرآن سے یا کسی بھی حدیث سے؟ چلیں دکھا دیں، تو ایسا کوئی ثبوت ہو تو پھر آپ کا اعتراض بنتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شریعت کی اتباع کریں گے، اور بنی اسرائیل کے لیے جو ان کی تعلیمات تھیں، جو قرآن میں بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے رسول تھے، وہ جو شریعت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی، اور آپ کہنے سے تو وہ تو منسوخ ہوگی شریعت، تو اب تو وہ بھی پوری پرانی بات ہو گئی۔ خیر، لیکن وہ شریعت ہے تو شریعت تو منسوخ ہو جاتی ہے، لیکن جو خبر ہوتی ہے وہ تو ویسے کی ویسے ہی رہتی ہے، خبر تو میں تو منسوخ والی بات نہیں ہوتی۔ کا سٹیٹس ہے عمر فاروق بٹ صاحب، بات یوں ہے کہ واقعات جو ہیں وہ جو قرآن کریم میں ہیں وہ بدلتے نہیں، یعنی قرآن کریم ہے نا، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف، تو یہ ان کا سٹیٹس ہے۔ جب وہ نازل ہوں گے تو سٹیٹس تو بدل گیا ان کا، وہ پرانا نبی تو نہیں آ رہا، کیونکہ پرانا نبی قرآن کریم کی آیت کے مطابق رسولاً الی بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر تو ایک عالمی نبی دنیا کے لیے پھر آ رہا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اس کے بارے میں آپ انکار کر دیں، کہہ دیں کہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ بھی ایسا۔ صاحب میں نے عمر فاروق بٹ صاحب، آپ یہ کہہ دیں کہ وہ پوری دنیا کے لیے نبی نہیں ہوں گے جب آئیں گے، تو یہ کہہ دیں، کیونکہ ہم تو یہی اب تک بات چیت کرتے ہیں تو یہی جانتے ہیں کہ ان کے آتے ہی پوری دنیا میں جو ہے وہ امن ہو جائے گا، اور دنیا میں وہ دنیا کے لیے حاکم اور عدل ہوں گے، حاکم اور عدل ہوں گے، ان کو یہودی مانیں گے، ان کو عیسائی مانیں گے، ان کو مسلم مانیں گے، تمام کے تمام جو ہیں ان کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اگر تو آپ یہ بات نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ہی صرف ہوں گے، تو پھر آپ کی بات جو ہے وہ تو ادھر نہیں بیٹھتی، لیکن میں تو یہ جان سکتا ہوں ابھی تک کہ وہ رسول ہیں، جب آ رہے ہیں تو وہ ساری دنیا کے لیے رسول بن کے آ رہے ہیں، یعنی بقول آپ لوگوں کے عقیدے کے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ انکار کر دیں، کہہ دیں کہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ بھی ایسا۔ جی جدا صاحب، میں نے اس پر پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہے کہ اپنے وقت کی جب وہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو بنی اسرائیل کے لیے ہی تھے، اور وہ ویسے کی ویسے ہی ہے۔ تو اوپر میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی تو وہ شریعت ہی منسوخ ہو چکی ہے، یا آپ کے خیال میں وہ منسوخ نہیں ہوئی؟ تو آپ بتا دیں۔ جب حضور علیہ السلام آ گئے، جب نیا نبی آ جاتا ہے تو پچھلے نبی نے اس کی جو ہے وہ اس کی شریعت پچھلے نبی کی منسوخ ہو جاتی ہے۔ یہ تو عام نبیوں میں بھی یہی سلسلہ ہے، جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو پہلے نبیوں کی منسوخ، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام آئے تو پہلے نبی جس کی بھی چاری تھی اس کی شریعت منسوخ، تو یہ تو عام نبیوں میں بھی یہی سلسلہ ہے۔ یہ جائے کہ جب امام الانبیاء آ گئے تو ان کے بارے میں تو سارے نبیوں سے حال لیا ہوا ہے کہ جو کوئی بھی تم میں سے تم جس کے پاس وہ ہو تو وہ اس کی مدد کرے گا، نصرت کرے گا، تو اس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کی منسوخ نہیں ہوگی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی منسوخ نہیں ہوگی شریعت؟ یہ بھی ساتھ بات ہے۔ عمر فاروق صاحب، میں نے یہ پوچھا ہے کہ سٹیٹس تو بدل گیا نا ان کا، پہلی شریعت منسوخ ہوئی یا نہیں ہوئی یہ میں نے نہیں پوچھا، میں نے تو یہ پوچھا ہے کہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ بدل گیا ہے یہاں پر آ کر، کہ جب امت کے اندر آ رہے ہیں اور امتی بن کر آ رہے ہیں تو وہ پہلے زمانے میں تو کسی زمانے میں امتی نہیں تھے، اور پھر وہ پوری دنیا کے لیے ہیں، یہ بھی ساتھ بات ہے۔
نہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ ساری دنیا کے لیے اب حاکم اور عادل کی بات تو اب ملتی ہے حدیث میں کہ ان کی حکومت قائم کریں گے ایک دفعہ۔ تو جہاں تک نبوت کی بات ہے تو نبوت تو ان کی کوئی ابھی کوئی نئی نہیں لے کے آنے کہ بس بنی اسرائیل میں ہوگی، وہ بھی میں نے کہا پرانی والی پرانی نبوت ہے ان کی کہ سب کے لیے ضروری ہے۔ تو لیکن وہ جو نبوت مقصد ہوتا ہے کہ ان کی شریعت بنی اسرائیل کے لیے تھی اور وہ ویسے ہی منسوخ ہے۔ باقی ایمان لانا تو کہ وہ نبی ہیں یہ تو سب کے لیے ضروری ہے، اب ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ نبی ہیں۔ تو جب وہ آئیں گے تو ہمیں تو ایک ذرہ برابر بھی کوئی نئی چیز نہیں ماننی، ہم نے تو نہیں ماننی کوئی۔ جو چیز ہم پہلے ان کو نہ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے تو پہلے ہی مانتے ہیں، تو نئی چیز ہم نے کوئی بھی نہیں ماننی۔ باقی آپ کہہ رہے ہیں جی کہہ دیں کہ وہ آئیں گے تو وہ ساری دنیا کے لیے نبی نہیں ہوں گے، صرف بنی اسرائیل کے لیے ہوں گے۔ بھئی بنی اسرائیل کے لیے بھی جو ابھی نبوت چاہ رہی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے، اب حضور علیہ السلام کی ہے، یہ بات آپ سے غور ہی نہیں کر رہے۔ بنی اسرائیل کے لیے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اب ان کی نبوت ہی چل رہی ہے، ان کی شریعت ہی چل رہی ہے۔ تو اصل بات آپ نے اس کو نہیں پکڑ رہے، اور آپ نے وہ جو سوچا ہوا ذہن میں بس اسی کو لیے بیٹھے ہیں جی وہ بنی اسرائیل کے وہ رسول تھے، وہ تو شریعت ہی ان کی منسوخ ہوگی، وہ اب محال آپ سنتے ہی نہیں ہے بات پوری۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی تو وہ پھر کون سی شریعت لے کر آئیں گے؟ اگر کوئی نئی شریعت اگر نہیں لے کر آئیں گے تو اسی شریعت کے اوپر ہی اگر ہوں گے تو پھر بھی پہلے تو اس شریعت پر نہیں تھے، تو یہ ایک نیا نبی بن گیا نا۔ جو پہلے اس شریعت پر نہیں تھا وہ اب اس شریعت پر آ رہا ہے تو وہ نیا نبی ہو گیا ہے۔ نہیں جج صاحب، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اسٹیٹس بدل گیا، پہلے امتی نہیں تھے جی آپ بن گئے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، سارے نبیوں نے عہد کیا ہوا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے، سارے نبی ہی آپ کے امتی ہیں۔ اور شاید سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سارے نبی، صرف عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں، سارے ہی آپ کے امتی ہیں، تو کوئی اسٹیٹس نہیں بدلا۔ علیہ السلام نئی شریعت تو کوئی نہیں لے کے آ رہی، شریعت تو پہلے سے ہی ہے، تو شریعت پر عمل کرنے سے تو بندہ نبی نہیں مان جاتا۔ اب ہم نے بھی اسی شریعت پر عمل کرنا، تو کیا شریعت پر عمل کرنے سے بندہ نبی بن جاتا ہے؟ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نئے نبی بن جائیں گے جی شریعت پر عمل کرنے سے، تو اگر کوئی اور بندہ عمل کرے تو وہ بھی پھر نبی بن جائے گا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی کہاں پر سارے نبیوں نے یہ عہد کیا ہوا ہے؟ پہلے یہ تو دکھائیں کہ عہد جو کیا ہوا ہے اور وہ عہد کس نے لیا اور کن سے لیا، اور کون سا نبی جو ہے وہ اس عہد سے باہر ہے، یہ بتائیں مجھے پہلے، بسم اللہ کر کے اگلی بات بعد میں کرتے ہیں۔ اچھا، کیا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نبی نہیں ہوں گے پھر؟ یعنی آپ نے کہا نا آخر میں کہ کوئی اور بندہ اگر عمل کرے تو وہ بھی نبی بن جائے گا، یا اپنے آخر والے الفاظ جو ہیں وہ سن لیجئے گا ایک مرتبہ کہ وہ نبی بن جائے گا جو عمل کرے۔ تو بتائیں کیا عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے؟ اور وہ حکم اور عدل بن کے آ رہے ہیں، حکم اور عدل کے اوپر انہوں نے فیصلے کرنے ہیں، اس بات کو بھی مد نظر رکھیں۔ یہ کیا آ گیا ججا صاحب؟ مشہور آیت ہے میرا خیال سورہ بقرہ کی ہے، اب آپ کو وہ ایک ایک چیز بھی بتانی پڑے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا سارے نبیوں سے، باقی جس کی اتباع ہونی ہے ظاہر ہے وہ تو الگ ہی ہوگا۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے، سارے نبیوں سے عہد ہے، تو نبی علیہ السلام ظاہر ہے اس سے الگ ہوں گے۔ آپ نے خود تو کیا ان سے تو نہیں عہد لینا بھی آپ نے اپنی کرنی ہے، عبارہ لغوی اعتبار سے ہی ہوگا، ویسے مطلق نہیں ہے وہاں پہ تو۔ جیسے وہ ایک اور صاحب ہے ارشد صاحب، وہ دوسرے گروپ میں بڑا شور کر رہے ہیں وجی اطیع اللہ وطیع الرسول، ولی جو آیت ہے ولی الامر منکم ولی، اور جی رسول نے کس کی اطاعت کی؟ بھائی بتاؤ بھائی، اس سے بندہ پوچھے، اس میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ حضور کی اطاعت کرنی ہے، تو اس میں اب حضور نے خود کو تھوڑی کہا جا رہا ہے بھی آپ اپنی اطاعت کریں، تو یہ تو ایک موٹی سی بات ہوتی ہے۔ تو یہ بات ہے، وہ آپ کہتے ہیں تو میں نکال دیتا ہوں، ابھی آئے تو فی الحال تو میں نے نہیں نکالی ہوئی۔
نبی نہیں ہوں گے کہ یہ بات تو میں نے نہیں کی. آپ نے کہا تھا کہ نئے نبی بن جائیں گے، اس کی میں نے نفی کی ہے کہ اگر بندہ شریعت پر عمل کرنے سے نیا نبی بن جاتا ہے تو ہم عمل کریں تو کیا ہم بھی نبی بن جائیں گے؟ یعنی نئی فارم آ گئی نا. اب آپ کہہ رہے ہیں نئی کیسے کی اس کو نئی چیز بن گئی، تو اس کی میں نے نفی کی تھی. پرانے نبی ہی ہوں گے، نئے نہیں بنیں گے. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو پرانے ہیں وہی نبی ہوں گے، ان کا وہی پرانا سٹیٹس ہوگا. سٹیٹس کہہ لیں آپ کا، پرانا ہی سٹیٹس ہوگا، نیا نہیں ہوگا. یہ میں نے کہا ہے. میں نے عمر فاروق صاحب ایک اور بھی بات پوچھی تھی کہ میں نے پوچھا تھا کہ کن کن نبیوں سے جو ہے وہ عہد لیا گیا. کہیں کسی کی تفریق ہوئی ہے کہ فلاں نبی سے عہد نہیں تھا اور فلاں نبی سے عہد تھا؟ کیا اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے وہاں پر؟ اور یہ دوسری آپ کسی پتہ نہیں کس بندے کی کسی دوسرے گروپ کی کوئی کہانی سنا رہے ہیں مجھے، تو وہ اس کی کہانی کے بارے میں نے آپ سے نہیں پوچھا. جو میں پوچھتا ہوں وہ نقطے کو سمجھیں اور اس کے اوپر مجھے بتائیں. محترم عمر صاحب، میں نے جو بات کی تھی اس کی طرف آپ نے دھیان نہیں دیا، اس کو نہیں دیکھا. وہ آ رہے ہیں حکم اور عدل بن کے، فیصلے کریں گے دنیا کے. رسول ہیں وہ صرف بنی اسرائیل کی طرف، قرآن کریم بتا رہا ہے. تو جب وہ اتریں گے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، جب وہ اتر آئیں بقول آپ لوگوں کے، تو ان کے سامنے یہ آیت کی جائے کہ آپ تو بنی اسرائیل کے رسول ہیں، تو آپ ادھر کیسے تعلیم دے رہے ہیں؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ یہی جو آپ دیں گے نا کہ بھائی اب میری نبوت جو ہے اس کو وسیع کر دیا گیا ہے، وسیع ہو گئی. نبی تو میں ہوں لیکن اب میں وسیع تعلیم دینے لگا ہوں سب کو. تو وہ تو نبی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، تو اسی طرح ایک اور عالمی نبی ظاہر ہو رہا ہے. ہاں جی، تو قرآن کیا فرما رہا ہے کہ وہ عالمی نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں، ایک محدود قوم کی طرف رسول ہیں. تو یہاں پر جب وہی، جیسے کہ آپ مانتے ہیں کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو تعلیم جو ہے وہ پوری دنیا کو دینے والے ہیں. تو اب ساری دنیا جو ہے جب اس کو تعلیم دیں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ وہ عالمی نبی. تو پہلے نبی تو نہ رہے، وہ جو پہلے تھے وہ تو بدل گیا نا، ان کا سٹیٹس ہی بدل گیا. یہاں پر وہ عالمی نبی بن رہے ہیں اور امت، قرآن کریم فرما رہا ہے رسول ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف ہیں. اس کے علاوہ بتایا ہی نہیں. جی میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی مدد کرنی ہے تو ظاہر ہے حضور سے تو حد نہیں ہوگا، باقیوں سے ہی ہوگا نا. تو باقی سب سے ہی ہوگا، استثناء تو نہیں ہے. باقی وہ ویسے گروپ یہی تھا، میرے ذہن میں نہیں رہا، وہ یہی گروپ ہے، اس میں ہی وہ لگا ہوا ہے. کل سے میں دیکھ رہا ہوں تماشے کر رہا ہے. تو باقی وہ میں نے آیت بھی لگا دی ہے. نہیں اس پہ تو بات ہو چکی ہے، آپ نے وہ سنی نہیں غور سے. میں نے عرض کر چکا ہوں کہ اگر پہلی بات تو لوگ کہیں گے نہیں آپ کا مفروضہ ہے، چلیں اس کو بھی مان لیتے ہیں جی. لوگ کہیں گے جی آپ تو بنی اسرائیل کے رسول ہیں، آپ کے ادھر کیا کہہ رہے ہیں بقول آپ کے. تو یہ جواب نہیں ان کا ہوگا کہ میری تعلیم وسیع ہو گئی ہے، نبوت وسیع ہو گئی ہے، بلکہ ان کی جو رسالت ہے بنی اسرائیل والی، جو ان کی شریعت تھی وہ شریعت ہی منسوخ ہو چکی ہے. تو بجائے اس کو پھیلانے کے تو وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو خود ہی شریعت کی اتباع کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ وہ پھیل رہی ہے ان کی نبوت وغیرہ. تو وہ تو ایز اے امت ہی اس پر بات ہوئی بھی ہے، پتہ نہیں بھول گئے ہیں کیا ہوا. جناب یہ آپ کا اپنا خیال ہے کہ آپ نے ایسا کہا ہے، اور میں نے کہا تھا قرآن کریم کی آیت لگانی ہے اور آپ نے یہ صفحہ لگا دیا ہے. تو اس صفحے میں بھی کہیں بھی نہیں لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان نبیوں سے الگ ہیں جن سے میثاق لیا گیا، ان نبیوں سے باہر ہیں. قرآن کریم نے بھی نہیں باہر کہا. اور یہاں اس جو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر آپ نے بھیجی ہے اس میں بھی یہی ہے، اس میں بھی الگ نہیں کیا گیا کسی نبی کو بھی. تو آپ نے کس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیین سے باہر نکالا؟ اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا نبیوں سے،
اور کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے؟ میثاق تو جو ہے قرآن کریم میثاق بتا رہا ہے وہ تو سب کے لیے ہے، تو آپ اس میں تفریق نہیں کر سکتے کہ آپ ایک کو باہر نکال دیں اور باقیوں کے بارے میں کہیں کہ ہاں یہ ہے. کیا تفریق کر سکتے ہیں اس میں؟ اور اگر کرتے ہیں تو پھر آپ کو دکھانا پڑے گا کہ وہ تفریق کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی ہوئی ہے. جی میں نے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ مرزا صاحب نے کیا تو میں نے کہا وہ لگا دیتا ہوں. باقی کیونکہ اس میں آپ کے سوال کا جواب بھی ہے تو ہماری بات تو آپ نے تو نہیں نہ ماننی. آپ تو نبی مانتے ہیں مرزا صاحب کو، تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں تیسری یہ صفحہ جو ہے 134 ہے، اس کی تیسری لائن دیکھیں. اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو اپنے اپنے وقت پر فوت ہو گئے تھے، یہ حکم ہر نبی کی امت کے لیے ہے. تو اگر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جی انبیاء تو اپنے اپنے وقت پر فوت ہو گئے تھے، تو کیا اگر اس میں نبی علیہ السلام بھی تھے تو کیا وہ بھی فوت ہو گئے تھے جب یہ آیت اتری تھی؟ اگر نہیں ہوئے تھے تو پھر ظاہر ہے مرزا صاحب نے بھی الگ کر دیا. اور اگر آپ الگ نہیں مانتے تو پھر تو وہ سوال آپ پر بھی آ پڑے گا کہ قرآن میں لکھا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. تو اب آپ یہ بتائیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر کیسے عمل کریں گے کہ وہ اللہ کی اطاعت چلے کر لی، تو اطیعوا الرسول اس پر عمل کیسے کریں گے؟ یا ان کے لیے وہ آیت نہیں ہوگی؟ یہ بھی آپ بتا دیں گے پھر. محمد صاحب میں بات کر رہا ہوں قرآن کریم کی. قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے؟ الا بنی اسرائیل رسولا الا بنی اسرائیل. امت محمدیہ میں وہ کیا بن کر آ رہے ہیں؟ نبی، حکم اور عدل، نبی بن کر. ایسا ہی ہے نا؟ تو جب وہ اس امت میں اور پوری دنیا کے لیے حکم اور عدل ہیں تو پھر یہ بات تو ختم ہوئی نا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف ہیں، صرف پوری دنیا کے لیے ہو گئے نا پھر وہ. یہ میں بات کر رہا ہوں، آپ بات میرا خیال ہے سمجھے نہیں سکتے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کریم کی بات کر رہا ہوں، دوسری طرف آپ حدیث لے آتے ہیں دوسری ہی سانس میں. تو پہلے آپ قرآن کریم سے ثابت کریں نا کہ وہ حکم عدل بن کے آئیں گے. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تو پہلے آپ سوچیں آپ کہنا کیا ہے اور بات کیا کر رہے ہیں. وہ جو بتایا گیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جو ہے، کیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا عام آپ جیسے مجھ جیسے انسانوں کو بتایا گیا ہے؟ یہ بتائیے گا ذرا. ان کو اب بات وہی آ گئی نا، میں نے اوپر بھی پوچھا تھا کہ وہ آیت پھر نبی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے. یہی مطلب بن جائے گا آپ کا، یعنی باقیوں کے لیے ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی عطایت کرنے کا کہا گیا ہے قرآن کریم میں. کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ جی لیکن آیت میں تو واحد ہے نا اطیعوا الرسول، تو رسول ایک ہی کی بات ہو گئی نا. یہ تو نہیں کہ لفظ ایک ہو لیکن اس کے مستحق الگ الگ ہوں، کسی کے لیے کچھ مستحق ہو کسی کے لیے کچھ مستحق ہو. اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. یہ پیر اسکانی صاحب کو اٹھا کر کے انہوں نے شروع کر دی بات چیت. یہ آپ کے سامنے ہے لقمان صاحب. اس کے بعد انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. ہمیں دیکھتے ہیں انہوں نے میری آڈیو پلے بھی کی ہے کہ نہیں. اس کے معلومات یہ ہیں کہ پلے کر لی تھی انہوں نے 12:21 پہ لقمان صاحب نے، اور 12:21 پر یہ کسی اور سے لگے شروع ہو گئے تھے غالباً. یہ دیکھیں